ممدوح خلیل صاحب، ریاست کی اگر بات کریں تو یہ بڑا انکشاف نظر آ رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ پہلے رمیش کمار صاحب تحریک انصاف میں تھے اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں تھنک ٹینک کا حصہ رہا ہوں, مجھے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. اب وہ پیپلز پارٹی کی طرف آ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈنگ رول آصف زرداری کا ہوگا. تو جو بات نون لیگ کر رہی تھی, میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے اور وہ آ کے دو تہائی اکثریت کے دعوے ابھی تک کر رہے تھے, اس کا کیا ہوگا یہاں؟ تو آپ سمجھتے ہیں واقعی لیڈنگ رول زرداری صاحب کا ہونے والا ہے؟ اس کا یہ ہوگا, آپ کے جواب کا میں تھوڑا مذاق والے انداز میں جواب دوں گا. اس کا یہ ہوگا کہ مٹی پاؤ سب چیزوں پہ. جس طرح خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ زیر رزق کی باتیں کر رہے تھی, مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ زیر رزق کے اوپر وہ آیا. اور نواز شریف صاحب جس طرح پہلے نعرہ لگا رہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اور اب 8 فروری کے بعد یہ نعرہ ہوگا کہ مجھے کیوں بلایا. تو بھائی صاحب اس ہفتہ لندن میں بیٹھ کے جس طرح وہ دعوے کر رہا تھا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں 4تھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گا, یہ تو آپ کی بھی تمام چینل کو تب خود مسلم لیگ نون کو پتا ہے کہ وہ میجارٹی ان کو نہیں ملے گی. جب میجارٹی نہیں ملیں گے تو کولیشن گورنمنٹ ہوگا. تو کولیشن گورنمنٹ کس نے بولا کہ نواز شریف صاحب کی سربراہی ہوگا؟ وہ تو کسی اور پارٹی کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. مگر یہ فن, یہ دل, یہ گردہ آصف علی زرداری کے پاس ہے کہ وہ تمام لوگوں کو, پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلنے کا. ایک 2008 کا 2013 بھی ہمارے پاس جو حکومتی میجورٹی نہیں تھی ہمارے پاس, مگر ہم نے ایم کیو ایم اور کاف لیگ کو ساتھ لے کے 5 سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 5 سال پورے کیے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگلی حکومت بھی آصف علی زرداری صاحب کے سربراہی میں تمام جماعتوں کے ہوگا, ماں سوائے مسلم لیگ نون کا. تو یہ سب آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. لیکن ممدوح خلیل صاحب, جس طرح اب یہ بات رمیش کمار صاحب نے جو کی ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلان اے ہوتا ہے, بی ہوتا ہے, سی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ پہلا پلان اے تو پھر نون لیگ کے ساتھ تھا, جب وہ آئی پی پی سے یا ایم کیو ایم سے, کاف لیگ سے اس طرح وہ چیزیں نہیں چلا پائے, یا باپ پارٹی کے ساتھ, تو پھر پلان بی آپ کے حصے میں تو نہیں آیا کہیں؟ دیکھیں مجھے پلان بی کا نہیں پتا. البتہ یہ اگر پلان جو بظاہر نظر آ رہا تھا, کیونکہ آپ خواجہ آصف کی اسمبلی میں موجود تھا, اسمبلی کے اندر اس سے سوال کیا یا اسمبلی کے گیٹ کے اوپر, اور اس نے کہا کہ نواز شریف صاحب, کیونکہ سوال اٹھتا تھا کہ نواز شریف صاحب کب آئے گا, تو یہ دونوں یہ جواب دیے کہ زیر رزق پہ آئے گا. تو زیر رزق پہ جو میں کہتا ہوں نا کہ وہ آخر میں 8 فروری کے بعد کہیں گے مجھے کیوں بلایا گیا, تو وہ یقیناً اس کی کسی نے یقین دہانی کرائی ہوگی. لیکن ابھی وہ کہتا ہے نا دلی دور ہے, ابھی بہت ساری مرحلے طے کرنا ہے, اور مسلم لیگ نون کے پاس وہ دل گردہ نہیں ہے جو آصف علی زرداری کے پاس ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے. آپ دیکھیے آئی پی پی کو انہوں نے ہمارے مقابلے میں کھڑا کیا ہے. جس وقت آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے پنجاب میں, اور ان کو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ شامل ہو رہے تھے, انہوں نے آئی پی پی کھڑا کیا, اور پختونخوا میں انہوں نے پرویز خٹک کو کھڑا کیا. آج انہی آئی پی پی جو ان کے کہنے پہ آئے ان کو بھی چھوڑی ہے, بلکہ راجہ ریاض کو تو بڑی مشکل سے بیچارے نے ڈیسک بجائے شہباز شریف کے لیے ایز اے اپوزیشن لیڈر. کیا کچھ نہیں بولا, حمید میر صاحب کے شو میں کہا کہ میں اگلی ٹکٹ, یعنی اپوزیشن لیڈر ہو کے اس نے یہ بیان دیا ہے, اس کے باوجود اس غریب کو بڑے مشکل سے ٹکٹ دیا ہے. اور آئی پی پی کے ساتھ ابھی معاملہ چل رہا ہے ان کا, ایم کیو ایم کے ساتھ اس کو اتحاد نہ ہونے کے برابر ہے. میرے حلقے میں مصطفیٰ کمال صاحب کھڑے ہیں, دوسری طرف شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں, ان کے آپس میں نہیں, میں دونوں کھڑے ہوئے, دونوں وزیر ہیں. تو سوال یہ کہ ان کا اتحاد کس سے ہو؟ مولانا فضل الرحمان الگ ناراض ہے, ان سے باپ پارٹی الگ ناراض ہے. اب دیکھیں سرفراز مفتی صاحب ہمارے پاس آ گئے. تو سوال یہ کہ اگلی حکومت جو اتحادیوں کی ہوگی اور وہ آصف علی زرداری کے سربراہی میں ہوگی, یہ بات آپ ہی کریں, آپ اس کو پلان بی کہو یا سی کہو یا جو نام دے دو. اور اس میں نون لیگ کے لیے گنجائش ہوگی؟ پہلے مجھے یاد ہے 2008 کے بعد بھی زرداری صاحب نے بڑا دل کر کے نون لیگ کو ساتھ شامل کیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر نون لیگ نے دیکھا کہ اچھا ہمارے لیے تو ذرا سیاسی طور پر مشکل ہو جائے گا, پھر وہ چلے گئے. پہلے انہوں نے کابینہ کا حلف بھی لیا تھا, آپ کو بھی اچھی طرح یاد ہوگا یہ بات. بالکل یاد ہے اچھی طرح. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آصف علی زرداری صاحب نہیں ہوتا تو شہباز شریف صاحب کبھی ان کو گھر والے ان کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے. یہ آصف علی زرداری تھا جس نے اتحاد بنایا ہے, جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد کی تحریک پاس کرائی, جس نے یہ تحریک شروع کی ہے. تو یہ تو سب مانتے ہیں. ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آصف علی زرداری صاحب دل کا بڑا ہے, ہو سکتا ہے ان کو بھی شامل کرے, آ جاؤ بھائی میرے انڈر کام کرنا ہے تو آ جاؤ. لیکن یہ جو گر ہے, یہ جو دل گردہ ہے, یہ نون لیگ کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس یہ فراخ دلی نہیں ہے.
دوسری بات یہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے کل جو منشور سے پہلے 10 پوائنٹ کا جو اعلان کیا ہے، جہاں 300 تک یونٹ تک بجلی فری کا، جہاں انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر جو ہے نا روزگار وسیلہ اور جو وہ ہے نشو و نما کا جو بے نظیر نشو و نما، اور اس کے علاوہ جو مزید پروگرام اس نے اعلان کر دیے ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک منشور ہے جو ابھی تک کسی پارٹی نے کوئی منشور بیان نہیں کیا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگلی حکومت بنائے گی، اور نہ صرف سندھ میں بلکہ چاروں صوبوں میں اور ساتھ ساتھ وفاق میں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں. پختونخوا میں آپ دیکھ لیں کامیاب جلسے کیے، بلوچستان میں کامیاب جلسے کیے، کل ہم نے تاریخی جلسہ کیے، لیکن نواز شریف صاحب کے جلسے کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی جلسہ ہے؟ ایک جلسہ جو 4 ٹیبل پہ 4 کرسی کھانا کی پلیٹیں رکھ کے مریم نواز صاحبہ نے جو جلسہ کرا ہے پورے پاکستان کو بلا کے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے تو ان کو وہ سمجھنے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. تحریک انصاف کا ان سے مقابلہ نظر آ رہا ہے پنجاب میں. وہ کہہ رہے ہیں وہ تو دیوار سے چن دی گئی، ان کے کاغذات نامزدگی کے بعد اب تجویز کنندہ تائید کنندہ مل رہے، ابھی اسکروٹنی ہے، اس سے نکل جائیں گے. تو ان کے لیے میدان کھلا ہے. ان کو لگتا ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں اس طرح ان کو ٹف ٹائم نہیں دے گی. آپ کو میں دوبارہ دہرا دوں، اگر ان کی بات ہو بھی گئی ہے تو ان کے کہنے پہ تو آئی پی پی بنا ہے، ان کے کہنے پہ تو پرویز خٹک کی پارٹی بنا ہے، ان کے کہنے پہ تو باپ والوں کو شامل کیے، ان کے کہنے پہ تو ایم کے اور جے ڈی اے شامل کیے، ان کے تو کسی سے نہیں بنی ابھی تک. تو آپ مجھے بتاؤ، بات تو پھر بیچ میں وہ مروت صاحب کیا کہتے تھے، وہ الفاظ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، تو بات تو پھر گئی، ختم ہو گئی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس ہے نہیں. میں آپ کو جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو چیزیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.